السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اورنگ آباد کے پیارے نوجوان بچوں اور پیارے نوجوان بچیوں کو میرا تہ دل سے سلام ہے، اور بالخصوص یہ زبردست محفل جو سجائی ہے سوشل 7 فاؤنڈیشن، ماشاءاللہ اس میں جو سوشل اور فاؤنڈیشن کے بیچ میں جو 7 ہے وہ میرا بہت قریب نمبر ہے، وہ میرا بہت فیوریٹ نمبر ہے۔ وہ میرا فیوریٹ نمبر ناٹ بیکاز آف رونالڈوز نمبر، ناٹ بیکاز مہندر سنگھ دھونی ویئرز دا جرکن۔ یہ 7 میرا فیوریٹ نمبر اس لیے ہے کہ انسان کو 7 چیزوں پر ایمان لے آنا ہے، اسی لیے 7 میرا فیوریٹ نمبر ہے۔ آپ وہ 7 چیزوں پر اگر ایمان لے آتے ہیں تو ایک مکمل فالوور آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں۔ صرف تھوڑی تھوڑی چیزوں پر آپ ایمان لے آتے ہیں تو آپ مکمل مسلمان نہیں بن سکتے کبھی۔ مکمل انسان بننے کے لیے 7 چیزوں پر ایمان لے آنا بہت ضروری ہے، اور ان 7 چیزوں پر ایک چیز جس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا توجہ سے سنیں، وہ ایک چیز ہے مقدر پر بھی ایمان لے آنا۔ اور آج 70% لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، اس کا میجر ریزن یہی ہے کہ ڈپریشن میں انسان اس لیے جاتا ہے جب وہ کوئی چیز ایکسپیکٹ کرتا ہے اور وہ چیز نہیں ملتی ہے، the very next moment majority of the individuals today are getting into depression۔ وہیں ایمان کا تقاضا ہے، اسی پل اسی مومنٹ ہمیں اپنے ایمان کو دکھانا ہوتا ہے۔ مسلمان ایک دفعہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، قسم خدا کی قیامت تک وہ ڈپریشن میں نہیں جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ کلمہ جو پڑھ لیا وہ مرد مجاہد ہی رہے گا، وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جائے گا۔ آج ہر دوسرا نوجوان آپ کو ڈپریشن میں نظر آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ سے یہ الفاظ، میں تعجب کرتا ہوں کہ میرا گریجویشن پورا ہو گیا تب تک مجھے ڈپریشن کا معنی نہیں پتا تھا۔ ہم بھی امتحان میں کئی بار فیل ہوئے، پاس ہوئے، کئی دفعہ ٹیچر کے ہم لوگ جوتے کھائے، والدین کے بھی جوتے کھائے، لیکن ڈپریشن کا ڈی نہیں معلوم۔ آج پتہ نہیں کیوں نوجوان بچے، 5th اسٹینڈرڈ کا بچہ بول رہا ہے ہم نروس تو کوسوں دور تھا ہم لوگ جب سکول میں تھے۔ نروس ہونا ہمیں معلوم نہیں تھا، جوتے کھانا معلوم تھا لیکن نروس ہونا نہیں معلوم تھا۔ آج پتہ نہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں کہ میں بہت نروس ہوں، میں ڈپریشن میں ہوں۔ تو یہ ڈپریشن میں ہمیں کبھی نہیں جانا ہے۔ یہ پہلا میرا میسج اس پلیٹ فارم سے میں دے رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی پوچھتے ہیں کہ آج کے ایکسپو سے آپ نے کیا میسج لیا منور زماں سے، تو آپ نے کہنا کہ جو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس کے بعد دنیا بھر کی پریشانیاں اس پر کیوں نہ آ جاویں، وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جانا ہے، وہ ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے، وہ پر امید رہنا ہے، وہ اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ وہی اللہ جو آپ کو ایسے مصیبتوں میں ڈال کر پھر اٹھائے گا، تو چمکانے کی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹھان لیتا ہے تو چاند سے اچھا چمکائے گا آپ کو، سورج سے زیادہ چمکا کے دکھائے گا آپ کو۔ لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کو جو چمکانا ہوتا ہے تو پہلے آپ کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے، پھر آپ کو مشکلات میں ڈالتا ہے، پھر آپ کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ وہاں انسان کا صبر ٹوٹ جاتا ہے، وہاں آپ کو صبر دکھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہر انسان کو ایک پل میں کامیابی نہیں ملتی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ پروسیس سے گزارتا ہے۔ کن فیکن کا مالک ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے۔ ایسا پاورفل، پاور آف آل پاورز اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہاں ایک بہت زبردست عالم دین ہے، پوچھے ان سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کو بنانے 6 دن کیوں لیے ہیں؟ کیا اللہ کو واقع 6 دن چاہیے؟ 6 دن چاہیے تھا اس دنیا کو بنانے؟ نہیں، بالکل نہیں چاہیے تھا۔ ہو جا تو دنیا ہو جاتی، لیکن اللہ نے 6 دن انسانوں کو بتانے کے لیے کیا کہ بننے کے لیے وقت لگتا ہے، سنورنے کے لیے وقت لگتا ہے، نئے پرندوں کو اڑنے وقت لگتا ہے۔ ہمت ہمیں کبھی نہیں ہارنا۔ ہاں، آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی 6 مہینے میں کامیاب ہو جاتا ہے،
اگر آپ کو 6 مہینے میں کامیابی میسر نہیں ہوتی ہے، آپ نے 6 سال محنت کرنا ہے، آپ نے 20 سال محنت کرنا ہے۔ ایک نوجوان لڑکا یہاں پر 15 سال کے بعد سروسز گورنمنٹ آف انڈیا کو آرمی میں دے کر وہ امتحان لکھتا ہے جو ون آف دا ٹفسٹ ایگزام ہوتا ہے، کتنے لاکھوں بچوں سے کمپیٹ کر کے ماشاءاللہ وہ آج بھی کامیاب ہوتا ہے۔ آپ کے رگوں میں تو گرم خون دوڑ رہا ہے، نوجوان بچے ہیں آپ سب لوگ، جو چاہیں وہ آپ لوگ اچیو کر سکتے ہیں، لیکن افسوس آپ لوگوں کے دلوں میں چاہت ہی نہیں ہے، ڈائریکشن نہیں ہے، موٹیویشن نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کی لائف میں ایک ڈائریکشن ہو، تبھی جا کر آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں کہ ایکسپو کے ذمہ داران کو کہ ایک زبردست انیشیٹو لے کر آئے ہیں، اور اس سرزمین اورنگ آباد سے انشاءاللہ اگر ایسے ایکسپو ہر سال ہوتے رہیں، قسم خدا کی دیکھنا اورنگ آباد آسمان میں جیسے چاند چمکتا ہے ویسا یہ اورنگ آباد آباد رہے گا انشاءاللہ۔ اور اورنگ آباد کے نوجوانوں، آپ لوگ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب جیسے چمکنا اس دیش میں، ڈاکٹر اے پی جے کلام صاحب جیسے چمکنا آپ لوگ، اور اس کے لیے آپ لوگ کو بہت سے چیزوں کی قربانی دینا ہوتا ہے، آپ کو بہت سے قربانیاں دینی ہوتی ہے۔ کوئی چیز بڑا آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، اس میں سب سے پہلی سیڑھی جو ہوتی ہے وہ سیکریفائس والی سیڑھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی سیڑھی سیکریفائس، قربانی۔ جتنے پروفیٹس اس روح زمین پر آئے ہیں ان کے ہسٹری میں جائیں، پڑھیں ان کے بایوگرافیز، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ سارے پروفیٹس دے ہیو بین تھرو سیکریفائس، بہت پرابلمز، ڈیفیکلٹیز، ہارڈشپس سے گزرے ہیں، اور وہ لوگ قربانیاں دیے ہیں۔ ہم لوگ عید مناتے ہیں، بقرعید ہوتی ہے، وہ کاہے کی عید ہوتی ہے؟ لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں، لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، پیسے اگر کیا اللہ نے نوازا آپ کو 4 کپڑے عید پہ لیتے ہیں ہم لوگ، لیکن وہ عید ہے کاہے کی؟ کون سی قربانی اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی تو قیامت تک اللہ نے اس سارے مسلمانوں کو کرنے کو کہا؟ وہ آج نوجوانوں کو پتا بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں تو عید بس کپڑے پہن لے عید ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ لوگ کیا قربانیاں دی ہے۔ آج بھی آپ کچھ پانا چاہتے ہیں اپنے زندگی میں، پیارے نوجوان بچوں، پہلی جو سیڑھی ہے اس سیڑھی کا نام ہے سیکریفائس۔ قربانی آپ نے دینا ہے، اور قربانی کاہے کی دینا ہے؟ آپ نے موبائل فون کی قربانی دینا ہے۔ یہ اسمارٹ فون ہمارے ہاتھ میں آ کر ہمیں نکما بنا دیا ہے تو اسمارٹ فون، لیکن استعمال کرنے والے افسوس اسمارٹ انڈیویجولز نہیں ہیں۔ آپ کو کروڑوں درجے اسمارٹ بننا ہے اس اسمارٹ فون سے بھی۔ You need to be smarter, and you need to be very smarter in fact to handle that phone. یہ جو ہاتھ میں آپ کے فونز ہوتے ہیں، یہ نوجوان بچوں، یہ فون نہیں، دراصل یہ آگ کا گولا آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ اس سے جتنا دور آپ رہیں گے اتنی کامیابی کے قریب آپ جاتے رہو گے۔ یہ ایسے ڈسٹریکٹ کر دے گا آپ کو، آپ منزل کبھی دیکھ نہیں پائیں گے اپنے زندگی میں۔ ہاں، جو جوانی میں آپ اچھے کام سمجھتے ہو کہ دوستوں کے ساتھ گھومنا، دوستوں کے ساتھ پھرنا، ہوٹلنگ کرنا، پارکوں میں جانا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرنا، اسی کو آپ کامیابی سمجھتے ہو، تو نوجوان بچوں آپ لوگ یو آر ان اے ویری بگ مسکنسیپشن۔ آپ لوگ بڑی غفلت کی زندگی گزار رہے ہو۔ یہ غفلت سے آپ نے جاگنا ہے، آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ کام کرنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ آپ یاد رکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب انسانوں کو بنایا ہے تو بخوب جانتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کہ یہ انسانوں کو کامیاب کرنا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ سارے انسان جنت میں جائیں، سارے انسان جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ یہ اللہ کی چاہت ہے، اور جب اللہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ انسانوں کو مجھے جنت میں بھیجنا ہے تو اللہ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روح زمین پر بھیجا ہے۔ سلیبس بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا سلیبس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف 4 کتابیں بھیجی ہیں، صرف 4 آسمانی کتابیں، لیکن 1,24,000 ٹیچرز کو اتارا ہے اس زمین پر۔ اور یہ صاف میسج ہے کہ اس زمانے کو ٹیچرز کی ضرورت ہے، زیادہ سلیبس کی ضرورت نہیں ہے، اچھے ٹیچرز کی ضرورت ہے۔ اسی لیے معلم بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روح زمین پر بھیجے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور ہمیں بہت سے ٹیچرز کی ضرورت ہے، وہ ٹیچرز جو ہمیں ڈائریکشن دیں،
وہ ٹیچرز ہمیں جنت میں جانے کا راستہ بتائے، وہ ٹیچرز جو دنیا کے سکلز ہمیں سکھائیں. آج ساری چیزیں سیکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. افسوس سکولز میں جو تعلیم ہو رہی ہے وہ 1 سال کے لیے تعلیم ہوتی ہے. اگر یہاں کوئی لڑکا 10th اسٹینڈرڈ کا ہے، اس کے مارکس پوچھیں وہ 9th میں کتنے مارکس آئے، وہ اگر کہتا ہے مجھے 98% آئے، 8th میں مجھے 98% آئے، 7th میں مجھے 98% آئے، 6th میں مجھے 98% آئے، اور ان کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ میرے بچے کو کبھی 98% سے کم آئے نہیں اسٹینڈرڈ 1 سے اسٹینڈرڈ 9 تک، اور اس بچے کے پاس جا کر میں اگر سوال کروں کچھ 7th اسٹینڈرڈ کی کتابیں لے کر، اگر وہ جواب نہیں دے پا رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ تعلیم جو حاصل کر رہا ہے وہ 1 سال کے لیے ہی تعلیم حاصل کر رہا ہے. یہ اسکول میں ایسا پڑھایا جا رہا ہے. بلکہ تعلیم وہ ہونا چاہیے جو ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیا تو آخری سانس تک وہ چیزیں آپ کے سینے میں دفن ہونا چاہیے. وہ مدارس میں ہوتا ہے. ایک عالم دین کو کوئی چیز پڑھایا جاتا ہے وہ سینے میں دفن ہو جاتی ہے. آج جو ہم لوگ میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، تھوڑی سی کیا چیزیں ہمیں یاد ہے، اس کے بعد ساری چیزیں بھلا بیٹھے ہم لوگ. سائنس ہمیں یاد ہی نہیں ہے. اسکول میں ہمیں 99% بھی آئے ہیں، 95% بھی آئے ہیں، لیکن کوئی چیز ہمیں یاد ہی نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہمارا انٹینشن ہی تھا کہ بس ہمیں 90 مارکس آ جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں. ہم 1 سال کے لیے کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور کامیاب ہو جائیں، اور جتنی پڑھائی ہم نے پڑھ لی ہے اسے بھلا بیٹھتے ہیں. جو دنیا کا ٹفسٹ ایگزام ہوتا ہے، دنیا کا ٹفسٹ، انڈیا کا ٹف نہیں کہہ رہا ہوں، وہ UPSC ایگزام ہے. ایک دور تھا انڈیا کا ٹف ایگزام تھا، لیکن اب جو امتحان ہو رہا ہے UPSC کا، یہ ورلڈ میں ون آف دا ٹفسٹ ایگزامز ہے. اور یہ ایگزام میں پتہ ہے کون سے کوشچنز پوچھتے ہیں؟ 20 to 30% جو 6th اسٹینڈرڈ، 7th اسٹینڈرڈ، مولانا 8th اسٹینڈرڈ، 9th اسٹینڈرڈ میں جو بچے پڑھائی کرتے ہیں نا، 20 سے 30% وہ کتابوں کے سوالات پوچھے جاتے ہیں. لیکن ہمیں یاد کہاں رہتی ہیں وہ چیزیں؟ وہ ہم پڑھے اور بھول گئے. پڑھائی جو ہم پڑھتے ہیں وہ یاد رکھنے کے لیے ہوتا ہے. تو آپ لوگ آج سے جو بھی چیزیں آپ پڑھائی کرتے ہو، آپ لوگ اسے یاد رکھنا ہے. زندگی بھر یاد رکھیں تو آپ کو ریکگنیشن ملے گا، آپ کو کامیابی ملے گی. اور آپ کو کامیاب اگر ہونا ہے تو یاد رکھیں، صرف ٹیچر کا ہاتھ پکڑ لیں، ٹیچرز کا ہاتھ پکڑ لیں. موبائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. میں ہر پلیٹ فارم سے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جتنے نوجوان اس دنیا میں ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن پکڑ لیں اور ایک ہاتھ میں اسکول کا بیگ پکڑ لیں تو کروڑوں پھر مولانا آزاد، ابوالکلام آزاد پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ بھارت دیش میں. ہر نوجوان کے ہاتھ میں کیا ہونا چاہیے؟ قرآن ایک ہاتھ میں اور اسکول کا بیگ ہاتھ میں آ جائیں، بس وہ کل کے ہیروز بنیں گے، کل کے لیڈرز بنیں گے انشاءاللہ. لیکن ہم قرآن سے بھی دور ہے اور کتابوں سے بھی دور ہے، ایکیڈمکس سے بھی ہم لوگ دور ہے. ہم لوگ بیچ میں وی آر ہینگنگ. ہمیں ڈریمز تو ہے لیکن ہم اچیو کرنا نہیں جانتے ہیں. ہمارے پاس میں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے لائف میں. ٹیچرز کا ہاتھ تھام لیں. کامیابی کے لیے ٹیچر کا ہاتھ تھامنا بے حد ضروری ہے. اسی لیے امت جب پوری بگڑ چکی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ٹیچر کو اس روح زمین پر بھیجا، اور وہ ٹیچر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج نبوت کے دروازے بند ہوئے ہیں. پیارے نوجوان بچوں، کامیابی کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں، یاد رکھنا. صرف نبوت کے دروازے بند ہوئے ہیں، کامیابی کے دروازے بند نہیں ہوئے. آپ جو چیز سوچتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ پا سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے لیے آپ کو محنت کرنا ہے.